السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کے لیے جو کتاب ہدایت ان کے پیدا کرنے والے نے نازل فرمائی، اس کی 7 نمبر کے چیپٹر کی یہ آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل تھا 11 سے 25 تک، جس کی اس سے پہلے بھی تلاوت ہو چکی ہے، لیکن مضمون طویل تھا، اس لیے بات پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ بہت سارے اس میں مضامین ہیں، بہت ساری چیزیں ہم پر اوپن اپ ہوتی ہیں جس کا کوئی اور ذریعہ قرآن شریف کے سوا دنیا میں موجود آج بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم پتہ لگا سکیں۔ نہ ہمارے پاس سائنس ہے نہ کچھ ہے، اس لیے کہ ہمیں موت کے بعد کے حالات کا اور ہماری پیدائش کے پہلے کے حالات کا کوئی علم نہیں، اور یہ جو کچھ علم کہیں سے حاصل بھی ہو وہ آتھینٹک ہونا ضروری ہے، اور جو علم اللہ دے رہے ہیں وہ علم بالکل آتھینٹک ہے، اس لیے کہ کسی دور میں وہ غائب ہی نہیں تھے، کائنات کے خالق ہیں، انہیں ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم کہ اس کی ترجمانی کا حق ادا اللہ کروا دیں، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کو کیا درس مل سکتے ہیں۔ ترجمہ کیے دیتے ہیں جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کروا دے۔ اے انسان و تحقیق، ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تم کو صورت دی، پھر ہم نے فرشتوں جیسی مخلوق سے کہا کہ جھکو آدم کے لیے، جھکے سب، لیکن ابلیس نہ جھکا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز آڑے آئی تجھے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بیٹر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، یہ تیرے لیے ممکن نہیں کہ تو تکبر کرے یہاں، اور نکل، بے شک تو ذلیل اور خوار میں سے ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ کہنے لگا کہ جس وجہ سے آپ نے مجھے ڈسگریس کیا، میں اس انسانیت کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر اٹیک کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل یہاں سے، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا
جو کوئی فالو کرے گا اس انسانیت میں سے تجھے، میں تم جیسوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ رب نے فرمایا اے آدم تم سکونت اختیار کرو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم کنزیوم کر سکتے ہو یہاں کی نعمتوں کو جہاں سے جس طرح تم چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم گنہگاروں میں ہو جاؤ گے۔ پھر دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ اس طرح جو ان کے سوآت چھپے ہوئے ہیں وہ ان پر اوپن ہو جائے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے تم دونوں کو کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اس طرح دھوکے سے اپنے ڈھپ پر ان کو لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا ان کے سوآت اوپن اپ ہو گئے اور وہ پتے چپکانے لگے جنت کے۔ اور رب نے پھر ان سے کہا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے، اور یہ بھی نہیں کہا تھا تم سے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ دونوں ایک ساتھ پکار اٹھے اے رب ہمارے، ہم نے تو اپنے آپ کا گھاٹا کر ڈالا، اور اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے ہمیں اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم ٹوٹل لاس میں چلے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکلو، تم ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ رہو گے، اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی مدت اور ایک سامان زندگی ایک وقت تک مقرر ہے۔ رب نے یہ بھی فرمایا کہ اسی زمین پر تمہیں جینا ہے، اسی زمین پہ تمہیں مرنا ہے، اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ تھی ان آیات بینات کی ایک کوشش اس کی ترجمانی کی۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھا پہلی آیت پر تو سوچ چکے تھے ہم، اب اس پر سوچتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا چیز تجھے آڑے آئی جب میں نے تجھے حکم دیا، دراصل ان سے کہا گیا تھا کہ سپورٹیو بنے رہیں آدم اور اس کی اولاد کے لیے، اس لیے کہ زمین سے ان کا تعلق ہے، اور زمین سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے سورج ہو، چاند ہو، سمندر ہو، جو بھی ہو، میرے حکم کے بنا ان کا کوئی بگاڑنا نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم میں نے طاقت بہت زیادہ ڈالی ہے انسانوں سے، یہ تو 5 فٹ کا اور 2 ٹانگوں کا آدمی ہے، یہ کب تک اس کو برداشت کر سکے گا، لیکن میں نے اس کو وہ علم دیے ہیں جس علم کے ذریعے یہ کائنات تو کیا کہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کائنات کی تسخیر کرے گا۔ کائنات کی تسخیر اس سے ہونی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اس پہ کھوج بین کرتا ہے، اسی کو سائنس کہتے ہیں، اور تھوڑی سی معلومات سمندر کے قطرے کے برابر معلومات ملتی ہے تو انسان اتراتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا چیز رکاوٹ بنی، تو شیطان نے کہا کہ میں اس مخلوق سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ کے شعلے سے بنایا اور اسے آپ نے مٹی سے بنایا۔ یہ تکبر کیوں ہونا چاہیے تھا؟ جس کو جیسے بھی بنائے تجھے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ تجھے جو تیرے رب نے حکم دیا تھا اس پہ عمل کرنا تھا، لیکن اس کا نفس، اس کا ایگو اس کے آڑے آ گیا، اور یہی چیز سب سے بڑی دشمن ہوا کرتی ہے۔ تکبر کیا اس نے کہ جب آپ واقعی اس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، زمین میں سوورنٹی دینا چاہتے ہیں اور مجھے معزول کرنا چاہتے ہیں میری نسل کو، تو مجھ سے تو کوئی اچھی چیز سے اس کو بنایا جاتا۔ کس چیز سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، وہ چیز کیا ہوتی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ ہم بھی مجبور تھے کہ اسی راستے سے ہم دنیا میں آئیں، ورنہ پوچھا جاتا تو شاید میرے جیسا کوئی کہتا کہ بھئی گلاب کے پھول کی طرح اگا دیجئے، لیکن یہ مجبوری تھی، اللہ نے ایک سسٹم بنا کے رکھا تھا، اسی کے ذریعے مجھے آنا تھا، اور شاید یہ سسٹم اس لیے بنا کے رکھا ہو کہ کبھی مجھ میں تکبر پیدا نہ ہو، اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کبریائی صرف اس کو سجتی ہے، جو کچھ اس نے کسی مخلوق کو دیا ہے وہ اس کا خود کا نہیں ہوا کرتا، وہ کسی کا عطا کردہ ہوتا ہے، اور تعریف آخر میں ہونی ہی چاہیے رب تعالیٰ کی۔ اس کے لیے ہمارے اقوال میں، ہمارے جملوں میں وہ بات آنی چاہیے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے دیا، اللہ نے مالک نے دیا، ہمارے رب نے دیا۔ دنیا بھر کی چیزیں ہیں جس کو ذکر کہا جاتا ہے کہ کبھی غافل نہ ہو آدمی اس میں، کہ کبھی اپنے کو آپ کو کریڈٹ ہی نہ دے، ہر چیز کا کریڈٹ اس نے دینا چاہیے رب العالمین کو، جس نے ہم سے کوئی کام لے لیا یا ہماری تشکیل فرمائی یا ہمیں دنیا میں بھیجا۔ لیکن راستہ کون سا تھا؟
اسی راستے کو بار بار اللہ نے قرآن شریف میں یاد دلایا کہ ہمارا تکبر ٹوٹے، ہم تو کٹ تو سائز ہو جائیں، تھوڑا پھول گئے ہیں، تھوڑا سا آپے میں آ جائیں کہ ہماری ابتدا کیا ہے اور ہماری انتہا بھی کیا ہے. پھر کیوں ہم میں تکبر آئے؟ تکبر کے ساتھ جنت میں کوئی رہ نہیں سکتا، بلکہ جنت میں جب داخل ہوں گے تب بھی جنتی یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس جنت کی کریڈٹ بھی اللہ کو جاتی ہے جس نے ہمیں اس روڈ پہ چلایا کہ جس کا اختتام جنت پہ ہوا. اگر وہ ہمیں اس روڈ پہ نہ چلاتا تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم یہ ہدایت حاصل کر کے یہاں تک پہنچتے تھے. تو بنیاد جو بنائی اس نے وہ تکبر کے بنا پر بنائی. رب تعالیٰ نے فرمایا گیٹ لاس فرام ہیئر. تو یہ ممکن ہی نہیں تیرے لیے کہ یہاں تو تکبر کرے. تیری جو حیثیت ہے اس کو ڈاؤن کیا جاتا ہے، صاغرین میں تو ہوگا. اب اس نے ایک چانس کا فائدہ اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے گا قیامت کے دن تک. اس کا کچھ تذکرہ جو پہلے آیا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں، وہاں سے ہمیں ایک زبردست سبق ملتا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ 5 جگہ یہ تذکرہ آیا، لیکن شکل اس کی کہانی کی نہیں ہے، بلکہ اسی جگہ وہی انفارمیشن اللہ دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے دی، اور وہ اسی جگہ بالکل مناسب تھی. اور جس پہلو سے اس بات کو کہا، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ایک ہی واقعات کے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے بیان کیا. سورۃ البقرہ میں فرمایا کیا ہوا تھا. سورۃ البقرہ میں ہم کو ہمارا تعارف دینا مقصود تھا کہ ہم مختصر طور سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری اصل کیا ہے، یہ ہم سمجھ لیں. اور اس کا تذکرہ فرمایا، فرشتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد میں جنت میں یہ معاملہ بنا. تو وہاں صرف یہ کہا کہ اضلہم الشیطان، دونوں کو شیطان نے بہکایا اور ان دونوں کے جنت سے نکلنے کا کارن بنا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی، نافرمانی کی، اور رب نے پوچھا تو اس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا. اور یہی عمل جب اس سے ہوا آدم اور ماں حوا سے، تو دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم غلطی ہو چکی ہم سے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرمائیے. یہ شیطان اور انسان کا فرق ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور شیطانی عمل یہ ہے کہ اپنے غلطی کو جسٹیفائی کرے. وہاں سے ہم کو یہ سبق ملا. یہاں وہ اور تھوڑی تفصیل سے آ رہا ہے کہ کس طرح اس نے جنت سے نکالا. وہاں صرف یہ آیا کہ جنت سے نکالنے کا کارن بنا، اور یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس نے کیا حربہ آزمایا ہم پر، اور یہی حربہ وہ آزمایا کرتا ہے. اس کے سوا اس کے پاس میں کوئی حربہ نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، ورنہ شیطان سے بھی ڈر لگنا محسوس ہوگا. کوئی ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے یہ، بلکہ ہم کو پہچان نہیں ہے اس کی. تو پہچان کون کرائے؟ پہچان کروا رہے ہیں شیطان کی اللہ تعالیٰ کہ کیا کیا کرتا ہے انسانوں کے ساتھ. اور اس کا پلاننگ بھی بتا دیا کہ اس کو کیا فنکشن کرنے والا ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ثم لآتینہم، اس کا قول کو یہاں رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس انسانیت پر میں اٹیک کروں گا کہ یہ نافرمانی کرے آپ کی، اس کے دائیں بائیں اور اس کے اوپر نیچے ہر طرف سے اس کے اوپر میں اٹیک کروں گا. اور آپ کو یعنی چیلنج بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کی اکثریت کو آپ اپنا شکر گزار نہیں کر پائیں گے. اس میں کیا فرق پڑ گیا؟ اگر شکر گزاری نہیں کر رہی ہے یہ مخلوق تو عذاب بھوگے گی. سزا دینے پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں. میری کوئی عبادت نہ کرے، اس سے میری بادشاہی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر یہ ذلیل اور خوار ہو کے اس کو کہہ دیا گیا گیٹ لاسٹ. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کوئی کانفرنس نہ سمجھی جائے کہ یہاں سے اتر جاؤ. دوسری بات یہ کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رکھا، ماں حوا کو اور حضرت آدم کو، تو اس میں وہاں شیطان کی کوئی فزیکل وٹنس وہاں ہونی کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آگے بیان آ رہا ہے کہ وسوس لہم الشیطان. اور اس کے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور یہاں کی نعمت جتنی چاہے کنزیوم کر سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن بس ایک تم کو روک ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ درخت کائے کا ہوگا. پھر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کھایا یا چکھا.
کیا چکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن پتہ نہیں ہمارے شاعروں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاعر کہتے ہیں اگر آدم نہ کھاتے وہ جنت گندم کا دانہ، اگر آدم نہ کھاتے گندم کا دانہ تو پیدا نہ ہوتا یہ قطوار خانہ۔ ارے بابا گندم کا جھاڑ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اور دوسرے پھر بہکے یہ ایک ہمارے شاعر ہیں، دوسرا یورپ کی بہت بڑی تعداد ہے، شاید وہ اپنے جو بگاڑی ہوئی شکل ہے ان کی بائبل کی وہاں سے نکالا ہو کہ وہ درخت سیب کا درخت تھا اور سیب توڑ کے کھائے اور پھر ایسا ہوا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی باتیں کرنے کی جس کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا؟ تو آپ کیوں اس کا ذکر کرتے ہیں؟ کہ آپ اسمارٹ ہو گئے ہیں اتنے کہ جو اللہ بیان نہ کرے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاوے؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن شریف کی غیر قرآن سے تشریح کیسے ہو۔ جتنا بیان کیا بس وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہم نے متشابہات میں ایک لفظ بڑھا کے نہیں بولنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو تو حکم دیا جنت میں رہو، اور پھر یہاں سے یہ پتہ لگے کہ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے وہاں ان کے پاس موجود ہوا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وسوسے آدمی کے سینے میں اٹھتے ہیں، اس کے دل اور دماغ میں اٹھتے ہیں، اور یہی کچھ اس کا ہتھیار ہے، اور اسی کو آج تک وہ آزمائے چلے جا رہا ہے۔ اب اس ہتھیار کے ذریعے وہ کامیاب بھی ہے، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ انسانوں کی اکثریت بہت جلدی گمراہ ہوئی، اور ہر نبی کے دور میں یہ ہوا کہ ادھر نبی گئے اور ادھر انہوں نے نئے نئے گل کھلائے، اور یہ سب ہوا بغیم بینہم سے، آپس کا ایگو کام کر گیا۔ حالانکہ رسول چلے گئے تھے، رسالت موجود تھی، وہ کتابیں موجود تھی، کتابوں کو بھی ٹویسٹ کر ڈالا اپنے من کے حساب سے، لیکن آخری کتاب کو اللہ نے محفوظ رکھا انسانوں کے شر سے کہ ہم کو اوریجنل ٹیکسٹ میں وہ بات مل جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ترجمہ وہ ترجمانی نہ کرتا ہو، یا یہ بات الگ ہے کہ تفسیر میں کوئی اپنی طرف سے بہت کچھ باتیں ہوں، لیکن اوریجنل باقی ہے، اس لیے ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ ترجمہ نگار کی غلطی کہاں ہوئی۔ تو اب اس طرف میں آتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، یہی کچھ اس کا کام آج بھی ہے۔ اب یہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو بہت سارے مذہب میں یہاں تک کہ چلے گئے کہ شیطان کی بھی عبادت کر لی جائے، اس لیے کہ اس سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ اللہ سب اچھا اچھا کرتے ہیں اور یہ صاحب جو ہیں بہت برا برا کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی کتابوں کو ریفر نہیں کیا، جو مضمون قرآن شریف میں آیا ہے وہی مضمون اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب سے لے کر آخری تک آیا ہوگا، اور اس میں بھی یہی بیان ہوا ہوگا۔ اب وسوسہ جو وہ ڈالتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت ہی سمپل چیز ہے۔ اس قرآن شریف کو ہم نے جب شروع کیا تھا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی ریفیوج اور اس کی پناہ پکڑ لی تھی۔ جس کو اللہ کی پناہ مل جائے اس کو شیطان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن شریف کا دور بھی اسی پہ پورا ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ صفت کا نام ہے۔ شیطان صفت انسان بھی ہو سکتے ہیں، شیطان صفت جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ وسوسے کے سوا کچھ نہیں ڈال سکتے، اور وسوسے کے لیے تم کو تمہارے پاس میں اگر کوئی قلعہ بندی ہے اور اپنا تحفظ چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ پکڑ لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے تم کو۔ لیکن تم خود اتنے گنہگار ہو کہ اللہ کی طرف سے مسلط ہو جائے، اتنے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی مدد نہ آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ایک اچھی سی زندگی گزارے، اس میں جو ہرڈل آتے ہیں اللہ تعالیٰ خود دور کر دیں گے۔ ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ سورہ مومنون میں دعا بھی ہے، اس کی بڑی اسپیشل دعا ہے، اس طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ اور سورہ مومنون 23 نمبر کی صورت میں 97 نمبر کی آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسی دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ اور آپ کی ریفیوج میں آنا چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے، اور میں اس سے بھی پناہ، میں یہ بھی پناہ آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ کبھی میرے پاس حاضر ہی نہ ہو۔ شاندار دعا ہے، لیکن ہم شیطان کو شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے عملیات کے چکر میں لگتے ہیں، اور جب عملیات کے چکر میں لگیں گے تو واقعی اس کا وار پورا ہو جائے گا، جس کا ذکر اللہ نے
سورہ نحل 16 نمبر کی صورت کی 98, 99 اور 100 نمبر کی آیت میں ایک مضمون ہے. یہاں سے ہمیں پتہ بھی لگتا ہے کہ کیا اس کے اٹیک ہوتے ہیں اور کس طرح ہم اللہ کی پناہ میں جائیں. فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم کو قرآن پر شریف پڑھنا ہو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لو ہر طرح کے شیطان مردود سے، کوئی خیالات تمہارے قریب نہ آئیں. اور انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کو میں نے کوئی اتھارٹی دی ہی نہیں ہے انسانوں پر، اور لیکن یہ وہ انسان ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایماندار ہیں، اپنے ایمان میں خالص ہیں، ان پر کوئی زور اس کا چلتا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. تو کیا اللہ نے اتنی بڑی خبر دی، اس کے بعد بھی ہم ڈرتے بیٹھے شیطان سے؟ اور اس کے بعد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اس کو کوئی ہم نے اتھارٹی دی ہی نہیں ایمان والوں پہ، اور ان کو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. یہ بہی یہاں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا سلطان اور اس کا زور اس پہ چل جائے گا جو اس سے تولیت گانٹھنے کے چکر میں رہتے ہیں. شیطان کا مقابلہ شیطان سے نہیں ہوگا. بڑا شیطان لاتا ہوں، بڑا جنات لاتا ہوں، کافر جنات نے یہ عمل کر دیا تو مومن جنات کو لاتا ہوں. بھائی مومن جنات اور کافر جنات، یا خود انسانوں میں مومنوں اور کافروں کی جنگ مچتی ہے تو کافر ہی جیت جاتے ہیں. کائے کو یہ رسک اٹھاتے ہو اور کیوں عملیات کے چکر میں پڑتے ہو؟ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگ لیں. اس کا زور صرف ان سے چلتا ہے جو اس سے تولیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کی خدائی میں اس کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ کچھ پاورز اس کے پاس ہیں، ایک پیسے کا پاور نہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بتائے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. عدو کا مطلب صرف دشمن نہیں ہوتا. جب اس لفظ کی تحقیق میں جاتے ہیں تو بہت سارے سینونیم ملتے ہیں. ایک سینونیم اس کا یہ ہے کہ چیلنج ہے. شیطان تمہارے لیے چیلنج ہے، اس چیلنج کو قبول کر کے اس سے مقابلہ کرو، اسے ہارنے کی ضرورت نہیں. اور اس لیے ہم عدو کا ترجمہ کر رہے ہیں. ایک دلیل ہے ہمارے پاس 64 نمبر کی سورت، سورہ تغابن، اس کی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ نے، آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، بے شک تمہارے جوڑوں میں اور تمہاری اولاد میں دشمن ہے تمہارے. عدو لکم فٹ نہیں آئے گا. اس میں چیلنج ہے تمہارے لیے، اور اس چیلنج کو تمہیں فاحذروہم، وہ چیلنج اور اس کے اندر پھنس نہ جانا، بچنے کی کوشش کرنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم نے معاف کر دیا اور درگزر کر دیا تو بے شک اللہ بھی مغفرت والا اور رحم والا ہے. اور اسی ٹیسٹ کے ساتھ جنت میں جانا ہے. جنت جو ہے یہاں جب دنیا میں نہیں ملا کرتا، جس نے جتنی محنت کی اتنا ملتا ہے، تو جنت آپ کو ایسے ہی مل جائے گی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوگی. اور جب محنت کرو گے تو سامنے کوئی چیلنج نہیں آئیں گے، کوئی ٹیسٹ نہیں آئیں گے. تو وسوسے کے لیے اس کا وہاں ہونا ضروری نہیں. اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ کون سا ڈالا وہ بتا دیا جائے تاکہ انسانیت کو پتہ رہے کہ اس کے لوز پوائنٹس کون سے ہیں اور کہاں سے دشمن اٹیک کر سکتا ہے. ایک تو اس نے لالچ دلائی کہ اس درخت سے تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ الا ان تکونا ملکین، تم فرشتوں جیسی مخلوق بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہو گے. ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے کچھ ٹیسٹ، اور آگے ہی نہیں بڑھی ہے زندگی. اور اس سے پہلے اس نے خطرات بتائے، ڈرانے کی کوشش کی. اور وقاسمہما، دونوں کے لیے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور اس طرح اس نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو اس طرف مائل کر دیا اور انہوں نے چکھ لیا. ایک فطرت ہے انسان کی جو آج بھی پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی ہر اولاد میں یہ فطرت پائی جائے کہ جس چیز سے اس کو منع کرو اس کو کیوروسٹی اٹھتی ہے. 2 سال کا بچہ بھی یہی کام کرتا ہے، بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ چاروں طرف دیکھ کے اس کو چھو لیتا ہے. کیوں کرتا ہے ایسا؟ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں خود دیکھوں کہ کیا نفع کیا نقصان ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں میرا نفع ہو اس لیے منع کیا جا رہا ہے؟
وہ نقصان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا، نفع کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، لالچ میں اس کو چھو لیتا ہے، اور کبھی کبھی اس لالچ میں اس کا زبردست نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اس فطرت کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بچے پہ تقریر بھی نہیں چلے گی۔ 2 سال کے بچے کو نہیں سمجھا سکیں گے ہم، بہتر یہ کہ خود سمجھ جائیں کہ اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے بھی اللہ نے راستے دیے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ دیکھے گا، 5ویں جگہ بھول جاتا ہے کہ اوپر سے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ 5ویں جگہ یاد ہو جائے اور خود زمین بھی گواہ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ 2 جگہ دیکھ نہیں پاتا، اگر وہ 5ویں جگہ دیکھ لے کہ اوپر سے رب دیکھ رہے ہیں، گناہ کبھی نہ ہو، لیکن یہاں مار کھا جاتا آدمی۔ اور یہ تقریر بچے کو نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی سدھار دے الگ بات ہے، لیکن ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ 2 کا صیغہ ہے، اسی لیے اس بات کی اہمیت کو جانیے کہ عربی میں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا۔ اس لیے کہ قدیم جتنی زبانیں ہیں، سنسکرت ہے، لیٹن ہے، یہ زبانوں میں 2 کا صیغہ تھا۔ اب یہاں ہو گیا کہ سنگل کا صیغہ اور باقی سب پلورل۔ یہاں پر میں یہ ہے کہ سنگل، 12 اینڈ مور دین 2، پھر وہ مور دین 2 کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ڈبل کا فگر اس لیے آ رہا ہے کہ اس انسانیت نے عورتوں پر صرف یہ کہہ کر ظلم کیا کہ اس کو بہکانے والی اس کی بیوی تھی، دونوں کو وسوسہ ڈالا، لیکن نہیں جا رہے تھے حضرت آدم، لالچ دلایا ماں حوا نے، اور یہ الزام عورتوں پر لگا کر عورتوں کی توہین کی جاتی ہے۔ قرآن شریف نے ہر جگہ اس کا ذکر کیا کہ دونوں کے دونوں اتنے ہی قصوروار ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا ایک کمال ہے کہ عورتوں کو اس نے سے الزام سے نجات دی، یہ جھوٹا الزام ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں آ گئے اس کے، اور اس کے پھل کو چکھا اس درخت کے، اور اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ ان کے سوآت کھل گئے۔ سوآت میں ستر ضرور آتی ہے، لیکن سوآت کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی ان کے ایسے جذبے تھے، خراب جذبے، اس کا پورا جو ایک باکس تھا وہ باکس کھل گیا۔ اس میں ستر بھی آئے گی، اس میں خواہشات بھی آئیں گی، اس میں برے اعمال کی طرف رغبت بھی آئے گی، یہ سب وائرس ایک ساتھ کھل گئے، اور اس وائرس کو اب واپس نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور اب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور اس ٹیسٹ میں اب پورے اتریں۔ اگر کامیاب ہوتے ہیں اور تو بقیہ جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنے پسند کے بندوں کو، وہ بندے جو اس کو بن دیکھے ڈرتے رہے، اس کے حساب سے ڈرتے رہے، اس کی سزا سے ڈرتے رہے، ان کے سارے سیئات دور کر دے گا، ساری بری چیزیں ان کی دور کر دے گا، معافی دے دے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو اتنا زیادہ فرما دیا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سیئات کو میں حسنات میں، نیکیوں میں بدل دوں گا، اور اس طرح سے پاک اور صاف کر کے جنت میں داخلہ کرائیں گے کہ اب تم یہاں رہنے کے قابل ہو، تم نے جو غلطی کی تھی اس کا یہ بغیر کسی امتحان کے تم کو یہاں رکھا تھا، اور ایک امتحان لیا تھا چھوٹا سا، اس میں فیل ہوئے ہو، آ جاؤ۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اتنا سب کرنا یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ کمی ہے تیرے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ تیرا دشمن ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تجھ پر ایسے ایسے اٹیک کرے گا، اور یہ بتانے کے لیے کہ کسی غلط جذبے کے ساتھ، برے جذبے کے ساتھ سروائیول کسی مخلوق کا وہاں نہیں ہو سکتا جنت میں۔ وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے جس کو میں ختم کر دوں گا اگر تو ڈر کر میرے پاس آیا، لیکن تو نے وہی روش اختیار کی جو شیطان نے کیا، تو تجھے بھی دھتکار دوں گا۔ امیڈیٹ دونوں نے دعا کی کہ غلطی ہو گئی، ہم نے ہمارا ہی نقصان کر ڈالا، اور آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم گھاٹے میں آ جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہوگے، اور زمین میں ایک پرٹیکولر تمہارا استقرار قیام رہے گا، اور سامان زندگی رہے گی پرٹیکولر ٹائم تک۔ یہ صاف بات ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، اور یہاں سے کہاں جانا ہے، یہ تینوں سوال کا جواب اسی کتاب میں ملتا ہے کہ تم یہاں کی مخلوق نہیں ہو،
ٹھیک ہے کہ تم کو میں نے مٹی سے بنایا، لیکن تم یہاں کی مخلوق نہیں ہو، یہاں تو تمہارا اسٹاپ اوور ہے، تمہارا سفر جاری ہے، تمہارے جسم مٹی سے بنا ہے، لیکن روح تمہاری عرش اعظم سے آئی ہوئی ہے، روح واپس چلے جائے گی، پھر روح کو بدن دے دیا جائے گا، اور وہ کون سا مشکل ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت کبھی آیا نہیں کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھی، اس کا وجود ہی نہیں تھا؟ جب ہمارا وجود نہیں تھا، اب ہم وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر بعد میں ہمیں دوبارہ بنانے میں اس کو کیا دقت ہے؟ اتنا بھی انسان سوچ نہیں سکتا اور اپنے من کے خیالات جوڑتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی زمین میں تمہاری حیات ہے، یہیں تمہاری موت ہوگی، اور اسی میں سے میں تم کو دوبارہ نکال کے حساب لوں گا۔ یہ تذکرہ بھی ہم کو سورہ طٰہٰ میں ملا کرتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے، اور فائنلی یہیں سے اٹھا کر حساب لیں گے۔ یہ کچھ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ حضرت آدم کی طرح اپنی غلطی کو قبول کر کے استغفار کر کے لوٹیں، اور یہ شیطانی صفت ہماری نہ بنے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کریں۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ ایک کہاوت ہے اور بہت اچھی کہاوت ہے کہ اس کا عذر بیان نہ کرتے بیٹھے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنا بیسٹ اسیسر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ایکسکیوز دے کے جان بچانا چاہتا ہے، ایکسکیوز کس کو دے سکیں گے؟ رب تعالیٰ کو؟ نہیں، کوئی ایکسکیوز دینے کی، کوئی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، امیڈیٹ اس کے سامنے جھک جانا چاہیے جب بھی جو گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کو، آپ کو، سب کو، اور ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔